السلام علیکم دوستوں، میں ہوں امداد اللہ کمپیوٹرز پر آپ سبھی دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں آپ کی خدمت میں پیج اردو کا لیسن نمبر 29 لے کر حاضر ہوا ہوں۔ پچھلی 2 ویڈیوز میں ہم نے سٹائل شیٹس کے بارے میں مکمل جانکاری حاصل کی تھی اور اس سلسلے میں ہم نے 7 طرح کے سٹائل شیٹس بنانے کا طریقہ بھی جان لیا تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم کتاب کے اندر حاشیہ لگانے کا طریقہ جانیں گے، ساتھ ساتھ ہم نے لائن کے لیے جو سٹائل شیٹ تیار کیا تھا اس کی مدد سے ہم لائن کھینچنے کا طریقہ بھی جانیں گے، اور ساتھ ساتھ ہم اسی لائن کی مدد سے کتاب کی فہرست کو اس طرح کے ڈیزائن میں تیار کرنے کا بھی طریقہ جانیں گے، جس کا میں نے لیسن نمبر 23 میں آپ حضرات کے ساتھ وعدہ کیا تھا۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنے سبق کا آغاز کروں، آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے کمپیوٹرز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن پر بھی کلک کیجئے تاکہ میں جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کی انفارمیشن آپ کو ملتی رہے۔ تو چلیے دوستو اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ تو دوستو حاشیہ لگانے کے لیے سب سے پہلے تو آپ نے جہاں پر حاشیہ لگانا ہے وہاں پر اس کا آپ نمبر درج کریں گے۔ مثلا ہم نے اما بعدو کے بعد 1 نمبر کا حاشیہ لگانا ہے تو یہاں پر ہم بریکٹ کے اندر 1 لکھیں گے۔ 1 لکھنے کے بعد ہم اس کو سلیکٹ کریں گے۔ سلیکٹ کرنے کے بعد اس کے فونٹ کے سائز کو ہم 12 کریں گے۔ 12 کرنے کے بعد ہم کنٹرول پلس F7 کے ساتھ اس کو تھوڑا اوپر کی طرف لے جائیں گے۔ اسی طرح ہم نے اگلا نمبر جہاں پر لگانا ہے وہاں پر ہم جائیں گے اور وہاں پر ہم اگلا نمبر یعنی 2 نمبر لگائیں گے۔ 2 نمبر لگانے کے بعد ہم اس کو سلیکٹ کریں گے۔ سلیکٹ کرنے کے بعد اس کے فونٹ سائز کو بھی ہم چھوٹا کریں گے، 12 کریں گے، اور پھر کنٹرول پلس F7 کے ساتھ اس کو تھوڑا اوپر لے جائیں گے۔ اسی طرح ہم نے اگلا نمبر جہاں پر لگانا ہے وہاں پر چلے جائیں گے اور وہاں پر اگلا نمبر مثلا 3 نمبر ہم لکھیں گے۔ لکھنے کے بعد سلیکٹ کریں گے۔ سلیکٹ کرنے کے بعد اس کے فونٹ سائز کو ہم 12 کریں گے اور پھر کنٹرول پلس F7 کے ساتھ ہم اس کو تھوڑا اوپر لے جائیں گے۔ اوپر لے جانے کے بعد اب ہم نے یہاں پر 3 نمبر لگائے ہوئے ہیں، مطلب یہ کہ ہم نے یہاں پر 3 حاشیے ٹائپ کرنے ہیں۔ اب آپ اپنے مسودے پر ایک نظر دوڑائیں گے کہ مسودے کے اندر 1 نمبر، 2 نمبر اور 3 نمبر کا جو حاشیہ ہے اس کی عبارت کتنی ہے۔ اس عبارت کو، تینوں کی عبارت کو آپ کتنی لائنوں میں سما سکتے ہیں۔ مثلا تینوں کو آپ 3 لائنوں میں سما سکتے ہیں تو آپ 3 لائنوں کے اوپر 1 لائن مزید بڑھائیں گے لائن کھینچنے کے لیے، یعنی 4 لائنوں کی جگہ کو آپ خالی کریں گے۔ خالی کرنے کے لیے آپ نے اندازے کے مطابق مثلا یہ 1 ہو گیا، یہ 2 لائنیں ہو گئی، یہ 3 لائنیں ہو گئی اور یہ 4 لائنیں ہو گئی۔ اب یہاں سے آپ صفحے کے بالکل آخر میں جائیں گے۔ آخر میں جانے کے بعد آپ انٹر کے بٹن کو پریس کریں گے تو وہاں پر صفحے کے اندر آپ کی جو عبارت ہوگی وہ آہستہ آہستہ آپ انٹر کا بٹن پریس کرتے جائیں گے اور وہ عبارت آگے جاتی رہے گی۔ آگے جانے کے بعد وہ جگہ آپ کے پاس خالی ہو جائے گی۔ خالی ہو جانے کے بعد سب سے پہلے تو آپ نے لائن والے سٹائل شیٹ کو اپلائی کرنا ہے، یا تو آپ یہاں سے اس کو اپلائی کریں گے یا پھر کی بورڈ سے اس کے شارٹ کٹ کو پریس کریں گے۔ اس کے بعد آپ یہاں پر لائن کھینچیں گے۔ لائن کھینچنے کے لیے ہم نے جو بٹن متعین کیا تھا پچھلی ویڈیو میں وہ ہم نے 3 کا بٹن متعین کیا تھا۔ ہم نے جو لائن کے لیے سائن اٹھایا تھا وہ ہم نے یہاں پر 3 کے اوپر ایڈ کیا تھا، اور یہ آئے گا شفٹ کے ساتھ، کیونکہ ہمارے پاس جو نیچے والا حرف ہوتا ہے وہ ڈائریکٹلی آتا ہے، جبکہ جو اوپر والا حرف ہوتا ہے وہ شفٹ کے ساتھ آتا ہے۔ تو ہم نے چونکہ اس سائن کو
اوپر ایڈ کیا ہے، اس وجہ سے یہ شفٹ کے ساتھ آئے گا۔ اتنا جاننے کے بعد اب ہم دوبارہ واپس آتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے لیے آپ فون کے سٹائل کو ریڈ عربک بولڈ رکھیں گے، جو کہ ہم نے سٹائل شیٹ بناتے وقت متعین کیا تھا، مقرر کیا تھا۔ تو جیسے ہی ہم نے لائن والے سٹائل شیٹ کو اپلائی کیا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو فون کا سٹائل ہے وہ ریڈ عربک بولڈ ہو گیا ہے، جبکہ جو فون کا سائز ہے وہ 12 ہو گیا ہے۔ اب ہم شفٹ کے ساتھ 3 کا بٹن پریس کرتے جائیں گے اور ہمارے پاس فائل کے اندر لائن ایڈ ہوتی جائے گی۔ جہاں تک آپ نے لائن کو لے جانا ہے وہاں پر جا کر آپ پریس کرنا چھوڑیں گے۔ اس کے بعد آپ ایرو کی کے ذریعے سے آپ نیچے آئیں گے۔ نیچے آنے کے بعد سب سے پہلے آپ 1 نمبر کا حاشیہ ٹائپ کریں گے اور یہاں پر آپ 1 نمبر کو درج کریں گے۔ لیکن درج کرنے کے بعد یہ یاد رکھیں کہ آپ نے یہاں سے سٹائل شیٹ کو تبدیل کرنا ہے لائن والے سے، کیونکہ ہم نے یہاں پر پورا کا پورا حاشیے والا پہلے سے اپلائی کیا ہوا ہے، اس وجہ سے یہ آٹومیٹکلی تبدیل ہو گیا لائن سے حاشیے پہ۔ لیکن چونکہ آپ کے پاس یہ اپلائی نہیں ہو چکا ہوگا، اس وجہ سے آپ جب انٹر پریس کریں گے یا ایرو کی کے ذریعے نیچے آئیں گے تو آپ نے یہاں پہ نظر دوڑانی ہے کہ ہمارے پاس جو سٹائل شیٹ ہے وہ کون سا اپلائی ہوا ہے۔ اگر لائن والا اپلائی ہے تو آپ نے یہاں سے حاشیے والے سٹائل شیٹ کو اپلائی کرنا ہے یا کی بورڈ سے اس کے شارٹ کٹ کو پریس کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پہلے نمبر والے حاشیے کی عبارت کو یہاں پر ٹائپ کرنا ہے۔ پہلے نمبر والے کو ٹائپ کرنے کے بعد آپ دوسرے نمبر والے کی طرف آئیں گے اور یہاں پر 2 کا نمبر بریکٹ میں ٹائپ کریں گے۔ اسی طرح پھر اگلے نمبر پر آپ جائیں گے، 3 کا نمبر آپ یہاں پہ درج کریں گے اور اس کے بعد 3 نمبر کا جو حاشیہ ہے وہ آپ آگے ٹائپ کرتے جائیں گے۔ تو دوستو یہ تھا حاشیہ لگانے کا طریقہ، اور اب ہم آتے ہیں لائن کی مدد سے کتاب کی فہرست کو اس طرح کی ڈیزائن میں تیار کرنے کی طرف۔ تو دوستو سب سے پہلے تو ہم انسرٹ کی مینیو میں جائیں گے اور ایک ٹیبل انسرٹ کریں گے جس کے اندر ایک رو اور ایک کالم ہوگا۔ انسرٹ کرنے کے بعد ہم اپنے ٹیبل کو تھوڑا آگے لے جائیں گے۔ آگے لے جانے کے بعد ہم فارمیٹ کے مینیو میں ٹیبل فارمیٹ پر آئیں گے۔ یہاں پر آنے کے بعد ہم انڈینٹ کے ویلیو کو 0 کریں گے۔ 0 کرنے کے بعد ہم نیچے والے آپشن کے بٹن پر کلک کر کے سینٹر کریں گے۔ سینٹر کرنے کے بعد ہم اوکے کا بٹن پریس کریں گے تو ہمارا جو ٹیبل ہے وہ بالکل صفحے کے بیچوں بیچ میں آ جائے گا۔ اب ہم اپنی عبارت ٹائپ کرنا شروع کریں گے۔ مثلا ہم سب سے اوپر علماء کی رائے لکھیں گے، اس کے بعد یہ جس صفحے پر ہوگا آگے صفحے کا نمبر ہم درج کریں گے، پھر انٹر کا بٹن پریس کریں گے۔ اگلی عبارت ہم ٹائپ کریں گے۔ ٹائپ کرنے کے بعد جس صفحے نمبر پر وہ عبارت ہے اس صفحے کا نمبر درج کریں گے، پھر انٹر کا بٹن پریس کریں گے۔ اگلی عبارت ہم ٹائپ کریں گے اور پھر صفحے کا نمبر مثلا 10 درج کریں گے، پھر انٹر کا بٹن پریس کریں گے۔ اگلی عبارت ہم ٹائپ کریں گے، صفحے کا نمبر درج کریں گے، پھر انٹر کا بٹن پریس کریں گے اور اگلی عبارت ہم ٹائپ کریں گے۔ ٹائپ کرنے کے بعد صفحے کا نمبر بھی ہم درج کریں گے۔ اتنا کرنے کے بعد اب ہم یہاں پر اپنے کرسر کو بیچ میں لے آئیں گے۔ بیچ میں لانے کے بعد ہم یہاں سے فونٹ کے سٹائل کو ریڈ عربک بولڈ کریں گے۔ ریڈ عربک بولڈ کرنے کے بعد اب ہم شفٹ کے ساتھ 3 کا بٹن پریس کرتے جائیں گے تو ہماری عبارت اور صفحے کے نمبر کے بیچ میں ایک لائن کھینچنی شروع ہو جائے گی۔ آخر تک لے جانے کے بعد ہم اس کو چھوڑیں گے اور اگلی لائن میں آ جائیں گے۔ یہاں پر آنے کے بعد بھی ہم فونٹ کے سٹائل کو ریڈ عربک بولڈ کریں گے۔ ریڈ عربک بولڈ کرنے کے بعد اب ہم دوبارہ سے شفٹ کے ساتھ 3 کے بٹن کو پریس کرتے جائیں گے اور اس عبارت اور صفحے کے نمبر کو بھی بالکل ٹیبل کے کناروں پر لے جائیں گے۔ لے جانے کے بعد اب ہم اگلی لائن پہ آ جائیں گے۔ یہاں پر بھی ہم ریڈ عربک بولڈ کو سلیکٹ کر کے شفٹ کے ساتھ 3 کا بٹن پریس کرتے جائیں گے جب تک ہماری عبارت دونوں کناروں سے برابر نہیں ہو چکی ہے۔ اسی طرح ہم اگلی والی عبارت پر آنے کے بعد بھی فونٹ کے سٹائل کو ریڈ عربک بولڈ کریں گے۔
ट्रेड अरबिक बोल्ड करने के बाद हम शिफ्ट के साथ 3 का बटन प्रेस करेंगे और इबारत और पेज के नंबर को सफ़े के बिल्कुल किनारों पे ले जाएंगे। ले जाने के बाद हम अगली लाइन पर आएंगे और यहाँ पर भी हम फ़ॉन्ट के स्टाइल को ट्रेड अरबिक बोल्ड करने के बाद शिफ्ट के साथ 3 का बटन प्रेस करेंगे और इबारत और सफ़े के नंबर को टेबल के दोनों किनारों के साथ बराबर करेंगे तो हमारे सामने एक खूबसूरत डिजाइन में किताब की फहरिस्त तैयार हो जाएगी। हाँ, अलबत्ता एक बात का आपने ख्याल रखना है कि इबारत और सफ़े के नंबर को आपने सेंटर अलाइन करना है। उसके बाद आपने इबारत और सफ़े के नंबर के फ़ॉन्ट साइज को 16 से 17 रखना है। इसी तरह लाइन के साइज को आपने 12 से 13 रखना है। मैंने इस वक्त 20 रखा हुआ है ताकि आपको साफ दिखाई दे, लेकिन जब आप तैयार करेंगे तो आप इबारत और सफ़े के नंबर के साइज को वही रखेंगे जो आप किताब के मैटर के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह आपने लाइन के साइज को वही रखना है जो आपने हाशिए के ऊपर लाइन खींचने के लिए इस्तेमाल किया था और वो हमने 12 किया था, तो यहाँ पर भी आप 12 ही रखेंगे। यहाँ पर हमने 20 इसलिए रखा हुआ है ताकि आपको साफ दिखाई दे। इसके अलावा किताब की फहरिस्त तैयार करने का एक और भी तरीका है और उस तरीके के बारे में हम टेबल फॉर्मेट वाले सबक में तफसील से जान चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो में इस तरह के फहरिस्त को तैयार करने का मुकम्मल तरीका मौजूद है। अगर आपने इस तरह के डिजाइन में किताब की फहरिस्त को तैयार करनी है तो आप इस तरह भी तैयार कर सकते हैं और इसके लिए आप टेबल वाली वीडियो देख सकते हैं। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां पर देख सकते हैं। दोबारा से दोहराने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का सबक जिसमें हमने किताब के अंदर हाशिया लगाने और किताब की फहरिस्त तैयार करने का तरीका जान लिया। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह ने कहबान।